کیا آپ جانتے ہیں کہ امونیم نائٹریٹ کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ بیروت کی بندرگاہ پر امونیم نائٹریٹ کتنے سالوں سے موجود تھی؟ سینئر عہدیداروں کے علم میں ہونے کے باوجود اتنے سال کوئی کارروائی کیوں نہ کی گئی؟ ان تمام باتوں کے جواب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بیروت بندرگاہ پر ہونے والے بظاہر دھماکے کی وجہ بننے والی امونیم نائٹریٹ ایک بحری جہاز سے 2013 میں ضبط کی گئی تھی اور اسے گودام میں ذخیرہ کیا گیا تھا۔ امونیم نائٹریٹ متعدد مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اسے زرعی شعبے میں کھادوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ آتشی مواد کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ جب اسے آگ کے قریب لایا جاتا ہے تو یہ پھٹ جاتی ہے کیونکہ یہ آگ کو پکڑتی ہے۔ اس لیے اسے محفوظ رکھنے کے لیے سخت اصول و ضوابط وضع کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں اسے محفوظ رکھا جائے وہاں آگ لگنے کا خطرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی پائپ اخراج کے لیے راستہ نہ ہو جہاں یہ جمع ہو سکے۔ چونکہ یہ گودام کے اندر کئی سالوں سے موجود تھی، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ اہلکار 6 سال سے زائد عرصہ سے بیروت بندرگاہ پر اس سے متعلق سنگین خطرے کے بارے میں جانتے تھے۔ اس حوالے سے الجزیرہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیروت کے دھماکے کے بعد ہی لبنان کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ شہر کی بندرگاہ پر ایک گودام میں 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ موجود تھی، جن سے متعدد افراد ہلاک ہوئے جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے۔ دھماکے کے تباہ کن نتائج کے بعد شہریوں کی جانب سے ان لوگوں کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا جنہوں نے ایسا ہونے دیا۔ عوامی ریکارڈ اور دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ لبنانی عہدیدار پچھلے 6 سال سے یہ بات جانتے تھے کہ بیروت بندرگاہ پر امونیم نائٹریٹ موجود ہے اور وہ اس سے لاحق خطرات سے بھی بخوبی واقف تھے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امونیم نائٹریٹ کا سامان ستمبر 2013 میں روس کے جہاز پر لبنان پہنچا جس پر مالدوان کا پرچم لگا ہوا تھا۔ بحری جہاز ارجیا سے موزمبیق جا رہا تھا۔ سمندر میں تکنیکی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد اسے بیروت کی بندرگاہ پر رکنا پڑا۔ جہاز کے اندر موجود خطرناک سامان کو اتارا گیا اور اسے بیروت بندرگاہ پر گودام میں رکھا گیا۔ کئی مہینوں بعد 27 جون 2014 کو لبنانی کسٹمز کے اس وقت کے ڈائریکٹر شفیق مہری نے کارگو کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک خط لکھا۔ کسٹم حکام نے اگلے 3 سالوں میں اس حوالے سے کم از کم 5 مزید خطوط بھیجے جس میں تجاویز دی گئیں کہ یا تو اس مواد کو برآمد کریں یا اسے لبنانی فوج کے حوالے کریں یا پھر اسے لبنان کی زیر ملکیت نجی دھماکہ خیز کمپنی کو فروخت کریں۔ تاہم ججوں کی جانب سے اس پر کوئی جواب نہ دیا گیا اور 1 سال بعد لبنانی کسٹم انتظامیہ کے نئے ڈائریکٹر بدری طاہر نے ایک بار پھر ایک جج کو خط لکھا۔ 27 اکتوبر 2017 کو لکھے گئے خط میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ سامان وہاں پر کام کرنے والوں کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ قریب 3 سال بعد امونیم نائٹریٹ ابھی بھی گودام میں موجود تھا جو کہ اس دھماکے کے بعد ایک بڑی تباہی کا سبب بنا۔ لبنان کے وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے ذمہ داران کو سخت سزا دی جائے گی۔